اتنے بڑے لیول پر یہ جو آخری رسومات کی ادائیگی ہو رہی ہے آیت اللہ خامنائی کی، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ اور پھر یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اور یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اسپائل ہوگا، کیا ہوگا خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو؟ ایران کی قیادت نے بڑے بہترین فیصلے کر رہے، انہیں نے زیادہ تر اپنی کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ آپ فیونرل کے وقت اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گے، اسی لیے مجتبیٰ خامنائی صاحب اپنے والد کے اس فیونرل میں شرکت نہیں کر رہے۔ وہ کہاں ہیں، کس وقت ہیں، کیسے حال میں، وہ کسی کو پتہ نہیں، وہ رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے کی لوگوں کو یا ان کے بیک اپس کو کی لوگوں کے ان کو نہیں لائی۔ اب اگر اس کے بعد بھی اسرائیل یا کوئی اور طاقت یہ جرات کرتی ہے کہ وہ اس پہ بھی جو ہے فیونرل پروسیشن یا اس کے بعد ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ان کو شہید کرتی ہے، تو ساری دنیا ان کو تھو تھو کرے گی، مذمت نہیں کرے گی، تھو تھو کرے گی۔ تو یہ رسک وہ لیں گے نہیں۔ تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ نہایت ہی بے وقوف لوگ ہوں گے، احمق ہوں گے کہ جو یہ کام کریں گے، اس کا چانسز بہت کم ہے۔ اور ایران نے کیوں اتنا بڑا فیونرل پروسیشن اتنے دنوں بعد رکھا ہے؟ وہ ساری دنیا کو جو وہ کہتے تھے کہ ایران کی رجیم پاپولر رجیم نہیں ہے، یہ پر فورس ہے، ظلم و استبداد کے ذریعے یہ رجیم ہے، تو جنازے میں شرکت لوگ کرنے نکلتے نہیں۔ وہ بڑا واضح پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ دیکھیں ہم اپنے لیڈر کو بھی چاہتے تھے اور ہم اس کی موت کا غم اور کروڑوں کی تعداد میں نکل پورے ملک میں، یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ ایک شہر، انہوں نے اس کا جو اہتمام کیا فیونرل پروسیشن کا، وہ صرف کچھ تو آیت اللہ خامنائی صاحب کی وصیت کے لحاظ سے کہ مجھے نجف بھی لے جانا، کربلا بھی لے جانا، اور اس کے بعد مجھے دفن کرنا امام رضا کے روضے پہ، تو آپ سوچیں تہران بھی جا رہے ہیں اور مشہد بھی جا رہے ہیں، کربلا بھی جا رہے ہیں، نجف بھی جا رہے ہیں، اور تہران کے سارے بڑے شہروں، ایران کے سارے بڑے شہروں میں بھی ان کا جسد خاکی تدفین سے پہلے جائے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے، پورے ملک کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی آخری رسومات میں شریک ہوں، اس سے کہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کہ وہ ایک شہر میں سمجھ نہیں سکتے۔ اس سے پورے ملک کے اندر یہ سوگ کے دن بھی منائے جائیں گے، اور ان کا نہایت ہی شاندار میرے خیال سے تدفین کا انتظام کیا ہے، جو انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی تدفین کسی کی نہیں۔ صحیح، پھر تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اور نجف، کربلا اور مشہد میں ان رسومات کی جو مذہبی ادائیگی ہونی ہے اس کی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، نماز جنازہ پڑھانے کا اصول بڑا سادہ ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان ہو وہ آگے بڑھ کے پڑھ، کوئی بھی آدمی پڑھا سکتے ہیں نماز جنازہ۔ وہاں اتنے علماء موجود ہیں، اتنے مراجع موجود ہیں، اتنے، ہو سکتا ہے سیستانی صاحب بھی آ رہے ہو۔ شیعہ اسلام کی سب سے بڑی شخصیت اس وقت آیت اللہ سیستانی صاحب ہے، بشیر نجفی صاحب ہے۔ خود ایران کے اندر بھی مراجع ہیں جو صاحب، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب، اپنی فقہ کے اوپر ان کی جو نالج ہے اس کی وجہ سے انہیں مراجع کا رتبہ دیا گیا، جبکہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں وہ مراجع کے عہدے پہ نہیں ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایران کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ مراجع نہیں ہے، اور یہ ان کی سپریم کونسل نے فیصلہ کیا تھا، اور وہ جو بھی آئین میں انہیں تبدیلی کرنی پڑی ہوگی وہ کی، لیکن آئینی طور پہ اوپر ایک مراجع کو ہونا چاہیے ولایت فقیہ کے طور پہ۔ لیکن جو حالات ہیں اس کے تحت اس ملک کو یونائٹ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کو وہ کام دیا جائے جو ان کے والد صاحب کر رہے تھے۔ تو نماز جنازہ از اے نان ایشو میرے لحاظ سے، کون پڑھائے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ فردوس صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے شاید سب سے اہم بات یہی ہے کہ تاریخ میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں ہوتے بلکہ آنے والے کئی برسوں کی سیاست، سفارتکاری اور طاقت کے توازن کا رخ متعین کرتے ہیں۔ ایران اس وقت شاید ایسے ہی کسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ قیادت کی منتقلی کس انداز میں ہوتی ہے، نئے فیصلے کس سمت میں جاتے ہیں، اور کیا ایران اپنی موجودہ حکمت عملی کو اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے یا خطے میں ایک نئی سیاسی حقیقت جان لیتی ہے۔ ان سوالات کے جواب صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پاکستان، مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔